Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خاندانی کام کیا نا. میاں بیوی چھپ کے کمپرومائز کر لیتے, نہ ان کو اللہ سے ڈرتا, حالانکہ شوہر کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں, بچے رول رہے ہیں. طلاق کے بعد بعض دفعہ بڑے حالات خراب ہوتے ہیں. نہیں بھائی, جب تک نبی سے فتویٰ نہیں ملے گا اس وقت تک شوہر کو قریب آنے نہیں دوں گی, شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی. اور نبی سے فتویٰ نہیں مل رہا تھا تو پھر کس کی طرف دیکھ رہی تھی؟ اللہ کی طرف, کہ اللہ تو کچھ حکم کو چینج کر دے. قرآن کیا آیتیں نازل ہوئی, قد سمیع اللہ, سن لی اللہ نے بات. یہ قد سمیع جو ہے نا, یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. جب ہم کہتے ہیں نا آئی ہیو ڈن, میں یہ کام کر چکا ہوں, یہ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایسے موقع پہ کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی بات. کیا مطلب؟ اب رزلٹ آ گیا ہے بس. قول التی تجادلک فی زوجہا, اس خاتون کی بات جو اے نبی آپ سے اللہ کے بارے, اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے, کہ اللہ تو کچھ حکم تبدیل کر دے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کیں. تو یہ اتنا بڑا مقام حضرت خولہ کو ملا. دیکھو نبی پر وہی دو طرح سے آتی تھی, قرآن والی اور ایک حدیث والی. حدیث والی وہی وہ ہے جو پیغام اللہ کا ہے مگر الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کے. حدیثیں بھی تو وہی ہیں نا. اور ایک وہی قرآن والی ہے جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. جو نماز میں تلاوت اسی کی ہو سکتی ہے, دوسری وہی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جو قرآن والی وہی ہے کہ وہ ایک حرف بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وحی میں ان کا تذکرہ ہوا. تو یہ اللہ نے پروٹوکول کیوں دیا؟ کہ اس خاتون میں اللہ کا خوف تھا کہ بھئی کتنا بھی پرانے تعلقات ہوں, کیونکہ ان کے شوہر بھی ایجڈ تھے, پرانا رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا بھئی اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کروں گی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخرت کا یقین تھا جو اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر ایک دفعہ گزر رہے تھے, راوی بیان کرتے ہیں اپنے دور خلافت میں. تو ایک بوڑھی خاتون, یہ خاتون بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت حضرت عمر کے دور حکومت میں. تو انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ملامت شروع کر دی کہ آپ کا دور, جیسے لوگ حکمرانوں کو کہتے ہیں نا یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. انہوں نے حضرت عمر کو ملامت کرنا شروع کر دی. آپ امیر المومنین ہو, جیسے ہوتا ہے نا آپ کے دور میں. اب ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ اب ہر جگہ جا کے وہ 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. تو ملامت شروع کر دی. حضرت عمر سن رہے ہیں, نصیحت سن رہے ہیں. حضرت عمر کے خادم نے اس خاتون کو ٹوکا تھوڑی دیر میں کہ تو نے بہت کر دی ہے, بس اب خاموش ہو جا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے, لیکن اب بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اپنے خادم کو خاموش کرا دیا اور فرمایا کہ یہ اگر عشاء کے بعد کا ٹائم تھا نا, فرمائی اگر فجر تک بھی مجھے نصیحت کرتی رہے گی عمر یہاں کھڑا رہے گا. کیوں؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے اور اللہ نے آیتیں نازل کی. قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی ہے. یہ وہ تو خولہ ہیں. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ سن کے وہی نازل کر رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا, میں نہیں سنوں گا. فرمایا یہ اگر صبح تک بھی سناتی رہے گی تو میں اس کی بات سنتا رہوں گا. اس کو تو اللہ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے. حضرت عمر کیسے تھے؟ امیر المومنین ہیں, ان کو بھی آخرت میں جواب دہی کا خوف نا, کہ اگر ڈانٹ کے خاموش کرا دیں بس. تو حضرت عمر کو یہ خوف کہ قیامت میں اللہ کہے گا اے عمر تو میرے سے آگے نکل گیا کیا, تو نے میرا بھی خیال نہیں کیا کہ جس عورت کو میں نے اتنی عزت دی تو اسے عزت کیوں نہیں دے رہا. امیر المومنین ہو کے کیا کر رہے ہیں کہ بھائی صبح تک کھڑا رہوں گا میں. تو یہ پروٹوکول جو ملا حضرت خولہ کو میرے بھائی کس بیس پہ ملا؟ اللہ کا خوف. آج طلاق کے مسائل میں خوف ختم. فتوے لاتا ہوں, کوئی ادھر سے لا رہا ہے, کوئی ادھر سے لا رہا ہے, کوئی جامع ازہر جا رہا ہے فتویٰ لینے کے لیے, کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. وراثت کے حکام میں بھی ایسا ہی ہے, لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں بھی ایسا ہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے. دنیا کو الو بنانا آسان,
بہت آسان ہے. تو لوگ الو بنا دیتے ہیں, مطمئن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا. میں میاں بیوی کے حقوق پر بہت بات کرتا ہوں, بعض لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہو بہت کچھ رہا ہے نا. چند دن پہلے خاتون آئی, اس کا میاں اس کو اتنا مارتا ہے, اتنا پیٹتا ہے کہ اس کو اس کے نیل پڑ جاتے ہیں جسم پہ, جنگلیوں کی طرح مارتا ہے اس کو. اور ایسی خواتین جن کا باپ نہیں ہے, کوئی پیچھے 8-10 بھائی نہیں ہیں, ان کی تو بعض مرد زندگی, کیونکہ انہوں کو پتہ یہ کیا بگاڑ لے گی میرا, یہ کیا بگاڑ لے. میں نے اس عورت سے کہا اتنا پیٹ رہا ہے بھائی طلاق لو اس سے. کہ کہاں جاؤں گی میں, جوان عورت ہے, کہاں رولتی پھرے گی, دھکے کھائے گی. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد مردوں میں اللہ کا اتنا خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسری تیسری کر لے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی خوف سے کیا ہو گئے, آ رہی, کہہ رہے ہیں ہمیں دوسرے کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. پھر طلاق کے بعد بچوں کا مسئلہ, بچے بڑے ہو کر وہ ایک عجیب ٹینشن ہے. تو ان کا حل بہت سارے ہیں حل, لیکن اصل حل تو یہ ہے نا کہ شوہر ایسا نہ کرے نا. اصل تو یہ حل ہے نا. وہ تو پھر طلاق یا خلا وہ تو بات کی چیز ہے. اصل کیا ہے؟ یہ ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ مرد کی طرف سے ہو رہا ہے. میں یک طرفہ باتیں سن کے متاثر نہیں ہوتا جلدی کسی سے. آپ نے تو خاتون کی بات سنی, میاں کی تو سنی نہیں. بھائی میاں جتنا بھی ٹھیک ہو, یہ تو نہیں ہے نا کہ جانوروں کی طرح صبح شام کوٹتا پیٹتا رہے. اتنا تو کسی کو شریعت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی نا. تو وہ بیچاری اتنی گھبرا رہی تھی کہ میرے میاں کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں, اب مجھے نہیں چھوڑے گا وہ, اب اور مارے گا مجھے کہ کسی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا کیوں سنایا. تو میں نے تو کہا ادھر تھانہ ہے, وہاں جا کے بندے کو بند کرا دو. اس نے کہا بند کرانے کے بعد کیا ہوگا, پورا سسرال ہے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, پیٹ نہیں رہی ہوتی, لیکن اور طرح سے ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قانون کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کروا سکتے. قانون کی پہنچ یہاں تک نہیں ہوتی, قانون کو پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے گھروں کے اندر. اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگ تیار. اب کیونکہ یتیم بچی سے شادی کر لی نا باپ ہے نہ ماں ہے, تو پتہ ہے پیچھے پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس کو لا کے ایسے بے یار و مددگار گھر میں پھینک دیا جا کے, نہ تمیز سے بات کر رہے ہیں اس سے, نہ اس سے جناب کوئی حقوق ادا کر رہے ہیں. ایسے میں جب فون اٹھانا شروع کرتا ہوں تو پھر یہی کھوپڑی گھومنا شروع ہوتی ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں تھوڑے دنوں میں کہ بھائی ان کے مسئلے کا حل ہمارے پاس تو ہے نہیں, دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. عورت ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بھائی ہیں. یہ تو فیملی پلاننگ کا عذاب ہے نا. ابا اماں کو چاہیے اتنے بچے تو پیدا کرو کہ کل کسی خاندان میں ظلم ہو تو پیچھے بہن بھائی سپورٹ تو کریں اس کو. بہن بھائی ہوتے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ ہو گیا وہ بھی بیچارہ وہ اپنے مسائل حل کرے گا یا آپ کے. ہول سیل کے حساب سے جب بہن بھائی ہوتے ہیں پھر عورت پہ ظلم کرنا آسان بولو نہیں ہوتا. پھر وہ کوٹ کے دکھائے, پیچھے 6 سالے آ جائیں گے, بولیں گے تو سالوں کے ڈر سے حقوق ادا کرے گا. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ ایسے خاندان میں نا جہاں لڑکی کے بھائی ہوتے ہیں وہاں پھر حقوق ادا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پوچھیں گے آ کے, یہ بھی چترول لگا سکتے ہیں. اب خام خواہ میں بہنوئیوں کو کوٹنا نہ شروع کر دیں جا کے. تو کیا ہے کہ اللہ کا خوف. ہاں عورت ہے جس کا ابا نہیں ہے, اب کیا ہے بیوی سے کموا بھی رہا ہے, کما کے بھی خود لے کر آؤ گے. اب وہ بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں گھوموں گی. بچوں کی وجہ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا. جو مالدار گھرانے ہیں نا وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, اپنے گھر بٹھا لیا کوئی غریب گھروں کے مسائل بہت خطرناک ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں, گھر آ کے ابا کے گھر کھائے نا. وہ ابا کہہ رہے ہیں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یا ابا ہے ہی نہیں. اکثر تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ابا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گی بھائی, پھر وہ تو بڑے مسائل ہیں. لبرل لوگوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ سب کو جاب پہ لگا دو. سب کو کیا کر دو, جاب پہ. جب آپ نے سب کو لگا دیا نا تو یہ خاندانی نظام تو ہو جائے گا آہستہ آہستہ تباہ. تو کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے گا, پھر حلال حرام کا فرق بولو ختم.